شام صاحب ایفی کے اجلاس میں بات کر لیتے ہیں. امن و امان کے تناظر میں یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے. افغانیوں کا انخلا شروع ہو چکا ہے. کچھ دہشت گردوں کے اعترافی بیان بھی سامنے آئے ہیں اور افغان حکومت کو یہ بیانات دکھائے بھی گئے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمت عملی بن سکتی ہے؟ دیکھیں سلمہ، جب سے کیئر ٹیکرز آئے ہیں اپنے طور پہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کہاں کئی حوالوں سے ان کے ہاتھ بندھے بھی ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. پوسٹنگ ٹرانسفر تو ویسے ہی الیکشن کمیشن نے منع کر دیا، نہیں کر سکتے. لیکن ان حالات میں بظاہر مجھے لگتا ہے کہ دو ہی ڈاکٹر صاحب ادارے ہیں، ایپیکس کمیٹی ہو یا فیسیلیٹیشن کونسل ہو، وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہمارا پٹری سے ہم نیچے اترے ہوئے ہیں، چاہے اقتصادی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، کسی طریقے سے حکم بہتر کر سکیں. اب سوال یہی ہے کہ جی ایک عرصے سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر تو آ گئے ہیں، اب واٹ نیکسٹ. الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ساری چیزیں گھما پھرا کے جوڑ دی جاتی ہیں. سلمہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. بائی دی وے خبریں یہ بھی آ گئی ہیں کہ 28 تاریخ کی ایک ڈیٹ بھی آئی ہے کہ شاید وہ دن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے آنا ہی ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ کلیئرٹی کی طرف ہم جائیں گے. اب اصل سوال یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے ایپیکس کمیٹی کو انور رضا کرنے پڑ رہے ہیں. ابھی دیکھ لیں کچے کا وہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ڈاکوؤں کا معاملہ 20 سال پرانا معاملہ ہے. آپ دیکھ لیں ابھی تک ہمیں اس طرح کامیابی نہیں ہوئی. اس کی وجہ بنیادی یہی کہ چاہے یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہو، ڈالر مافیا جتنے مافیا ان کی کرنی ہو. ابھی 40 سال سے، بلکہ آپ یوں تھکنے 1960 میں یہ ہمارا افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کا معاہدہ ہوا تھا. اس وقت لے کے اب تک ہماری اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. ذخیرہ اندازی ہو، دیکھیں آٹا اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، یہاں سے گندم پیدا ہوتی ہے، آٹا یہاں پہ مہنگا ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے، اور وہاں پہ سستا ملتا ہے. اور یہ جس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے دہشت گردی ہے، ڈالرائزیشن ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. اب جس طریقے سے ان پہ ہو رہا ہے کام، زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل سوال لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی یہ انتظامی اختیارات ہیں، انتظامی فیصلے ہیں، ان کو پالیسی فیصلوں میں آپ کب تبدیل کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو شاید کیئر ٹیکرز کو بھی اور پروبیبلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت فکر ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کے کندھوں پہ بہت بوجھ ہے کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. میرا خیال ہے اب یہ کلیئرٹی کی طرف جائیں گے. اور معذرت کے ساتھ سلمہ دیکھیں جو ہمارا پرسپشن بن گیا ہے نا، جو انڈیا کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا، وہاں سے جو نیگیٹو خبریں آتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے. پھر امریکی بھی آپ دیکھنے گھما پھرا کے جب وہ چاہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں لے کے. ورلڈ بینک، IMF ظاہر ہے ان کے کیوں نہیں ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ اب ہم فیصلہ کرنے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں دیکھیں لمبو میں ہیں، آج تک ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. اب دیکھیں 18 ماہ 16 ماہ حکومت کی، اب لڑنا شروع کر دیا ہے. اب وہی مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مفاد پرستوں کی آخری لڑائی ان کی باہمی لڑائی ہوتی ہے. وہ اب اپنی لڑائی بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو میرا خیال اب دیکھنا یہ کہ کتنی تیزی کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ کب ادراک کریں گی کہ انف از انف، ہم بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. اسپیسیفک ایشوز پہ بھی کچھ ہی دیر میں فیصلے سامنے بھی آ جائیں گے. امید تو رکھنی چاہیے ڈاکٹر صاحب. امید تو کرنی چاہیے. یہی پلیئر ہیں اور تو کوئی نہیں آئیں گے. اب ناروے سے تو آپ نہیں لے کے لوگوں کو آئیں گے نا، بندے تو انہی لوگوں پہ گزارا کر رہے ہیں. اگر آپ سویڈن سے اپنی ٹی شرٹ لے آئے تو ناروے سے چلے بندوں کو دیکھیں ہم برانڈنگ بالکل نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نگران وزیر اعظم کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، وہ کہتے ہیں روزانہ 27,000 گاڑیوں میں آئل سمگل ہوتا ہے، پیٹرول سمگل ہوتا ہے، اور $1 ارب کا یہ ہمارا نقصان ہے. یعنی سمگلنگ ایک بڑا فیکٹر ہے. روک لینا وہ نہیں روک پا رہے، اس لیے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں، تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. نہیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کر رہے ہیں. دیکھیے سلمہ، SIFC کا ذکر کیا بھی احتشام صاحب نے، آپ ایپیکس کمیٹی کا ذکر کر رہی ہیں. جون میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ SIFC کا ادارہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا جاتے جاتے کر دیا. جون کی کوئی تاریخ تھی جب انہوں نے اعلان کیا. تو میرے نزدیک چیزیں 3 دیکھنے والی ہوتی ہیں. دیکھیں ادارے بنتے رہتے ہیں، میٹنگز بے شمار ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی کوئٹہ والی میٹنگ جو تھی شاید 14ویں میٹنگ تھی، 14th ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی. دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا. اب آپ جب سے یہ SIFC بنی ہے پچھلے 3 مہینے کا اگر آپ معاشی نتائج دیکھ لیں، ایک نظر دوڑا لیں، آپ اندازہ کیجئے کہ $308 کا $1 تھا انٹر بینک کے اندر، آج 280 کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10% تکڑا ہوا ہے روپیہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان میں پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دالیں ہیں، مشینری ہے، پلاسٹکس ہیں، یہ سب چیزوں کی قیمت جو ہے وہ 10% نیچے آ جائے گی جتنی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا پھر آپ سوچئے کہ ایک مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک آج ہمیں بتا رہا ہے کہ $900 ملین ایک مہینے کے اندر ایکسچینج کمپنیز نے جمع کروایا.
جو सरप्लस हो गया था, जो पहले गायब हो जाता था, हमें नहीं पता था, ये नतीजा है। ये सब चीजें SIFC के बनने के बाद हुई, एपेक्स कमेटी के जो मीटिंग्स होती हैं उनके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उनके नताइज क्या सामने आते हैं। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साइन हुआ है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहलाती है, उसमें UAE भी है, सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, इन सब के साथ पाकिस्तान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसी दौरान हमने देखा कि सऊदी अरेबिया आया और उसने रेकोडेक के अंदर सरमायाकारी का एक बहुत इंटरेस्ट उसने शो किया है, जो अभी तक हम तैयार नहीं, हम उसको कह रहे हैं कि रेकोडेक के जो दूसरे ब्लॉक्स हैं वो GSP प्लस में भी इजाफा कर दिया, GSP 2027 तक उसमें तौसीह हो गई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली SIFC वालों ने 7 पावर प्रोजेक्ट्स की निशानदेही की है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, $7 अरब उनकी मालियत है और वो निजकारी में जा सकते हैं, यानी कि हम $7 अरब जो है वो फॉरेन सरमायाकारी जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मामले वही 3 हैं कि ये इदारा बना है, इसके नताइज अभी तक तो बड़े जबरदस्त सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जैसे एहतशाम साहब ने कहा, ये मामले अभी तक इंतजामी इकदामात तक रुके हुए हैं। अच्छा, आपने 3 चीजों की बात की कि 3 मामले अहम है और आपने अचीवमेंट्स का भी जिक्र किया।